ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا وخطيبنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آلہ وازواجہ وبناتہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انتہائی قابل عزت قابل قدر میرے بزرگوں بھائی دوستو قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مختلف آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی امام الانبیاء فخر رسل فخر کائنات سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین صادق و امین حضرت آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اس امت کو کیا کیا تعلیمات دی ہیں، امت کے ذمے کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا ہیں اور نہ کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی ہے، پھر تبع تابعین کی زندگی ہے. ان تمام ادوار کو سامنے رکھتے ہوئے سنت کی پیروی کرنے والے حقیقی لوگ کون تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے والے کون ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. جس دل کے اندر محبت رسول نہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسانیت کو یہی حکم دیا، ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو میری اطاعت کرنا، اگر تم چاہتے ہو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تم چاہتے ہو میں راضی ہو جاؤں، تم چاہتے ہو عرش والا تم سے خوش ہو جائے، تو سن لو میری رضا، میری اطاعت، میری محبت، میری تابعداری میری محبوب کی تابعداری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا معیار، اپنی محبت کی بنیاد جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان لوگوں کو بتلا دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری پیروی کرو. تو اب اللہ کی اطاعت وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. اللہ کی محبت، اللہ کی اتباع اور اللہ کی رضامندی وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے. اور محبت اور عقیدت کا تقاضا بھی اطاعت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت ہی نہیں ہوتی جس میں اطاعت نہ ہو. محبت کا تقاضا اطاعت میں ہے. عام اب اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں، بیٹا باپ سے کہتا ہے مجھے محبت ہے، بیٹی ماں سے کہتی ہے مجھے محبت ہے، بھائی بھائی سے کہتا ہے مجھے محبت ہے، اسی طرح دوست دوست سے کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے. لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب کی بات کو ماننا. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کی پیروی کرنا، محبوب کی فرما برداری میں آنا، اسے محبت کہتے ہیں. تو حقیقی طور پر محبت رسول یہ اطاعت کا نام ہے. اگر اطاعت ہے تو محبت ہے، اطاعت نہیں ہے تو محبت نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. آپ محبت کے دعوے دار بہت ملے لیکن اطاعت گزار بہت تھوڑے ملیں گے. تو وہ محبت ہی نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا جائے، وہ تو خالی خولی دعوے ہی ہے. ان دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جنگلی جانور ہو، وہ اپنے جسم کے اوپر شیر کی کھال ڈال کر اور واویلا مچائے کہ میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، میں شیر ہوں. ہر ایک کے سامنے جائے اور کہے میں شیر ہوں. اس نے کھال شیر کی اوڑھ رکھی ہے اور دعویٰ بھی کر رہا ہے شیر ہونے کا، لیکن ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیر نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس کے چرچے بھی زیادہ ہیں، اس کے آواز بھی زیادہ ہے، وہ دعوت بھی دے رہا ہے، سب کو کہہ بھی رہا ہے کہ میں شیر ہوں، میں شیر ہوں. لیکن سارے کہتے ہیں کہ یہ شیر نہیں ہے، اس نے شیر کی کھال اوڑھ رکھی ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا شیر آتا ہے، حقیقی معنوں کے اندر جو شیر آتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا بھی نہیں ہے میں شیر ہوں، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں شیر ہوں، لیکن اس کو دیکھ کر خود لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ شیر ہے. تو اصل محبت اطاعت میں ہے. اطاعت گزار، اطاعت پہ چلنے والا کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اطاعت کی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھی. کبھی بھی نہیں کہا کہ میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ سے اتنی کرتا ہوں. نہیں،
اطاعت کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ سے مجھے اتنی محبت ہے، اطاعت کر کے بتا رہے ہیں مجھے آپ سے اتنی محبت ہے۔ اور پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں ابو بکر ٹھیک کرتا ہے، ابو بکر ٹھیک کہتا ہے، اسے مجھ سے محبت ہے اور مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ایک عورت آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اماں جی آپ بعد میں آ جانا، پھر کسی دن آ جانا۔ تو اس عورت نے فوراً کہا کہ اگر میں کسی دن آئی اور آپ یہاں نہ رہے تو، اگر میں آئی آپ موجود نہ رہے تو پھر کون، پھر کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے بعد ابو بکر ہیں نا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنا، یہ ضرور مسئلے کو سنیں گے بھی اور اس کا حل بھی کریں گے۔ تو پھر محبت کا انداز یہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزری، اور اطاعت کے اندر جب گزرتی ہے تو پھر لوگ 1400 سال بھی اس کا تذکرہ محبت کے نام سے کرتے ہیں، پھر بتانا نہیں پڑتا، محبت محبت ہوتی ہے۔ تو ربیع الاول کا یہ پیغام ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر آ جائیں، اور اطاعت ہی کے اندر محبت ہے، صرف محبت کا دعویٰ کرنا نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یاد رکھیے گا محبت بھی محبوب کے ساتھ ویسی کرنی ہے جس طرح محبوب نے بتلائی ہے۔ محبوب نے محبت کا طریقہ بتلایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد مبارک زندگی جو گزری ہے، کتنی سالہ زندگی گزری؟ 23 سالہ زندگی گزری ہے۔ اور پھر اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کا، خلفائے راشدین کا جو دور گزرا ہے وہ 30 سال کا گزرا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کا سارا دور 110 سال، 110 ہجری تک گزرا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا دور گزرا، 220 سال تک ان کا دور گزرا۔ تو ان کی زندگی کے اندر ان سے زیادہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا ہے؟ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ویسے کرنی ہے جس طرح میرا دل چاہتا ہے۔ نہیں نہیں، تیرا دل جس طرح چاہتا ہے اس کا نام محبت نہیں ہے، جس طرح محبوب دو عالم چاہتے ہیں اس کا نام محبت ہے، جس طرح رب چاہتا ہے اس چیز کا نام محبت ہے، جس طرح ابو بکر صدیق نے کر کے دکھائی اس کا نام محبت ہے، جس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو بتلایا، وہ محبت ہے۔ اس محبت کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اور ہم اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد ہم کہیں کہ نہیں جی محبت اس طرح کرنی ہے، تو ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ میں کوئی اختلافی بات نہیں بتا رہا، یہ سمجھانے کی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے سمجھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کی ہے، آپ کی اطاعت کا ہمیں پابند بنایا ہے، آپ کی اطاعت کا ہمیں پابند بنایا ہے۔ قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وجوب۔ جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا آرڈر، جس طرح کسی ادارے کا کسی کو اس کے اپنے ماتحت کو آرڈر ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے اوپر پابند رہنا ہے، اس کے اوپر کاربند رہنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند بنایا ہے، اور یہ وہ اطاعت ہے جو چھپی ڈکی چھپی نہیں ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے۔ ابو بکر صدیق نے جس طرح محبت کی ہم نے بھی ویسے محبت کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح محبت فرمائی، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی اسد اللہ الغالب، حسنین کریمین اور دیگر صحابہ کرام نے جس طرح محبت کی، جس طرح اطاعت کی، ہمیں بھی اسی اطاعت کا، اسی محبت کا حکم ہے۔ آج کہتے ہیں نہیں جی ہم تو محبت میں تو اس طرح کرتے ہیں، محبت میں تو یہ معاملہ کرتے ہیں۔ ذرا اس کی بھی چند مثالیں آپ سمجھ لیجئے، مثال سے بات جلدی سمجھ آ جائے۔ ایک آدمی ہے، کسی ٹیلر کے پاس جاتا ہے، درزی کے پاس جاتا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے نا مثلاً اپنی قمیص پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اسی ناپ کی قمیص بنانی ہے، اسی طرح کی بنانی ہے، اس کو زیادہ مزید کھلا بھی نہیں کرنا، یہ جو بازو بنائے ہیں اس کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر نہ ہو، پانچے اتنے ہونے چاہیے، شلوار کی اونچائی اتنی ہونی چاہیے، اس کو پورا بتلاتا ہے۔ اب جب وہ درزی اس کے مقصد کے مطابق، اس کے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی جو ہدایات ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ سیتا ہے،
تو یہ بندہ اس کو معاوضہ بھی دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. لیکن اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف غرضی اس کے ایک بازو کو لمبا کر دیتا ہے، دوسرے کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھول بھی بنا دیتا ہے، اس کے اوپر اچھی کڑھائی بھی کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر خرچہ بھی کرتا ہے، پھر اس کے اوپر محنت بھی کرتا ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے، تو یہ آدمی اس سے کہے گا کہ نہیں، جس طرح میں نے بتلایا نا اس طرح تو نے میرا کام کیا نہیں ہے، اب بجائے پیسے دینے کی کیا الٹا تو میرے نقصان بھرائی کر. یہی بات ہوتی ہے نا جی. تو کیونکہ جو بتلایا گیا ہے اس کے مطابق چلنا یہ حقیقت ہے، اسی پر خوشی کا اظہار ہے. تو اسی طرح امام الانبیاء فخر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو سنت، جو عمل ہمیں کر کے دکھایا ہے، ہم اس کے پابند ہیں. اگر اس سے ہٹ کر کتنا ہی اچھا خوشنما طریقہ اختیار کیوں نہ کریں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہوگا. وہ تو ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی. وہی بات سچی ہوگی، وہی بات حقیقی ہوگی، وہی اصلی ہوگی. جس طرح کہ کرنسی ہے، کرنسی کے اوپر مہر لگتی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور اس کے اوپر وزیر جو خزانہ ہوتا ہے یا اس کا بڑا ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، اس کا سائن ہوتا ہے. تو پھر اس کا ایک خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے، تو وہ پرانا بھی ہو نا پھر بھی مارکیٹ کے اندر چلتا ہے، سب کہتے ہیں یہ اصلی ہے، یہ اصلی ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں عمدہ سا کاغذ لے کر اس کے اوپر اچھے نقش و نگار بنا کر کوئی نوٹ بنایا جائے، وہ کتنا ہی بڑا نوٹ کیوں نہ ہو، اس کو کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ دیا جائے، وہ مارکیٹ میں جائے گا تو لوگ اس کی بے عزتی کریں گے، اس کو دھتکاریں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ وہ نوٹ نہیں ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. تو اسی طرح بعینہ دین کے معاملے میں بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگے. یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ دل کے اندر بٹھانے کی ہے، اس پر عمل کرنے کی ہے. اور پھر دیکھیے امام الانبیاء فخر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو آپ نے بتلائی ہے اس کے ہم پابند ہیں. اس پر عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کو اپنانے والے بن جائیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں. محبوب کے ساتھ یہی محبت. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج کے دن میں نے تیرے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. اس دین کے اندر نہ کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے. اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں جب وہ جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کر جانے کے بعد جب راستے پہ چلتے تھے، چلتے چلتے کہیں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یہ بیٹھنے کی جگہ ہے؟ سارے قافلے والے چل رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر بیٹھے پھر چل دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی راستے پر سے جا رہا تھا، امام الانبیاء اس راستے پر گزرتے ہوئے یہاں پر بیٹھے تھے، تو میری محبت کا یہ تقاضا ہے محبوب کی اطاعت کرنا. میرے محبوب بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھا ہوں. محبت اور اطاعت اور اتباع ان کی زندگی میں اتنا زیادہ تھا. لیکن مشکات شریف کی روایت ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ جملہ کہا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بلایا میرے پاس آؤ. جب وہ پاس ہے اس نے کہا کہ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہاں جو مقام ہے اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، یرحمک اللہ اس کا جواب دینے والا کہے. تو نے اس پر زیادتی کی ہے، یہ جملہ زیادہ اس پر کہا ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے، لہٰذا اس کو ختم کر دو. تو وہ اس بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی علیہ السلام پر درود ہی تو بھیجا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہی تو بھیجا ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فوراً کہہ دیا کہ جی مجھے سمجھ میں آ گئی. اسی طرح دیکھیے عام اعتبار سے، روزانہ کے اعتبار سے ہم آذان دیتے ہیں، آذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مکمل کلمہ پڑھوں گا آج آذان میں، آج مکمل کلمہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سارے اعتراض کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حالانکہ وہ آدمی جتنا مرضی کہے یار میں نے کلمہ تو زیادہ پڑھا ہے، میں نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے،
میں نے اچھا کام کیا ہے, کلمہ پورا پڑھا ہے, مجھے میرے نیکیاں زیادہ ملنی چاہیے, مجھے اس پر تم میری تعریف کرو. سارے کہیں گے کہ ٹھیک ہے, کلمہ پڑھنے کا اجر ہے, کلمے کے اندر الفاظ زیادہ ہیں, اس کے درجات بھی زیادہ ہیں, اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں, لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے یہاں مکمل کلمہ پڑھنے کا. یہاں حکم ہے تو اس بات کا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ختم کرو. تو یہ مکمل دین ہے, دین کے اندر نہ کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش. اب کوئی آدمی یہ کہے اذان سے پہلے متصلاً جو ہے نا یہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر, سارے کہے گے یار آج کیسی اذان دی ہے تو نے؟ وہ کہے گا کیسی دی ہے, کیسی دی ہے؟ نہیں یار, اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھ کر ساتھ متصلاً اذان دی ہے. تو کیا ہوا, میں نے اللہ کا تو نام لیا ہے. بھائی تم اللہ کو نہیں مانتے ہو, تم اللہ کو نہیں مانتے ہو, اللہ کے منکر ہو کہ میں نے اللہ کا نام لیا, اللہ کے نام سے روکتے ہو. تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ بھائی اللہ کا منکر کون ہو سکتا ہے, امام الانبیاء کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو بے ایمان کافر ہی ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. جو ان ہستیوں کا منکر ہو وہ کہے کہ بھائی کلمہ پڑھنا, مکمل پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا, ہر کام کی ابتدا میں, ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کوئی محتم بشان ذیشان کام کرو تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو. تو بھائی میں نے کون سا برا کام کیا ہے, میں نے تو اچھا کام کیا ہے. تو آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کام اچھا ہے, لیکن یہاں اذان کا جو حکم ہے نا اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے. تو لہذا اگر تم اس میں اضافہ کرو گے تو تمہاری اذان نامکمل ہوگی, تمہاری اذان درست نہیں ہوگی. اس سے بڑھ کر آگے اور آسان مثال آپ کو بتاؤں, ہم جب 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا قاعدہ ہوتا ہے قاعدہ اولا. قاعدہ اولا کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے جی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس پر اختتام ہوتا ہے. پھر یوں انگلی کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کوئی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے, امام پڑھا رہا ہے, یا آپ اکیلے فرض نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, تو اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ آپ آخر میں کیا کرو گے؟ سجدہ سہو کرتے ہیں. سجدہ سہو کیوں کیا؟ بھول چوک پر ہوتا ہے, غلطی پر ہوتا ہے. اب آپ یہاں پر یہ کہیں کہ بھائی میں نے تو درود پاک تو پڑھا ہے, میں نے کوئی غلطی تھوڑی کی ہے, میں نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے, میں نے تو اچھا کام کیا ہے. آپ کہیں گے اپنے کام اچھا کیا ہے, لیکن جو محل ہے, جو طریقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے خلاف تو نے کیا ہے یہاں, لہٰذا تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ اس پر مواخذہ ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن عیدگاہ کے اندر تھے, دیکھا کہ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ اس کو روکو. وہ گئے اور اسے روکنے کی کوشش کی, وہ نہیں روکا, پھر پڑھتا رہا. سیدنا علی المرتضیٰ گئے, اس کو یوں جھنجھوڑا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے آپ, میں نماز پڑھ رہا ہوں. نے کہا نماز پڑھنا, نوافل پڑھنا اجر و ثواب کا کام, سجدے کرنا اجر و ثواب کا کام ہے, لیکن جو تو کر رہا ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ثابت نہیں ہے. آپ نے عید کے موقع پر اس طرح نہیں پڑھا. اگر تو پڑھے گا اور اس پر جو ہے نا وہ ڈٹ جائے گا, تمہیں اجر کے بجائے تمہیں عذاب ملے گا, تو اللہ کے رحمت کا مستحق نہیں ہوگا, غضب کا مستحق بن جائے گا. فوراً وہ آدمی اپنی عادت سے رک گیا. تو پتہ چلا محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا نام ہے, اطاعت کا نام ہے, تابعداری کا نام ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا حلیہ بنانا, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے. یہ نہ ہو محبوب کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہوں, لیکن محبوب کی محبت میں محبوب جیسا عمل ہم اس سے انکار کرنے والے ہوں, اس سے محبت نہیں کہتے. جس طرح وہ مثال دیا کرتا ہوں نا, بیٹا کہے باپ سے مجھے تم سے محبت ہے, ابا جان آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے, ابا جان آپ میری سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ عظیم ہستی ہے میرے لیے, ابا جان آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. والد کہے کہ بیٹا ذرا گلاس میں پانی لا کر دو دینا, وہ بیٹا کہے کہ ابا جان محبت بڑی ہے لیکن پانی نہیں لا سکتا. تو اس کا نام محبت نہیں ہے, محبت اطاعت کا نام ہے. جس طرح محبت کا دعویٰ ہے اس طرح اطاعت بھی کرے. جی ابا حضور ابھی لا کر دیتا ہوں, جی ابا جان آپ نے فرمایا سر آنکھوں پر, جی ابا جان آپ نے جو فرمایا اس کی اطاعت کروں گا, آپ نے جو فرمایا ہے اس کو پورا کروں گا, بلکہ اس سے پہلے بات ختم ہونے سے پہلے اس کی بات کا ماننا, یہ محبت ہے. تو ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں,
لیکن اپنی زندگیوں میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لانا ہوگا، کیونکہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے راہ گزید ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید۔ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی راستے کا انتخاب کیا، وہ کبھی بھی منزل مقصود جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری زندگی میں آ جائے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور باقی یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، آپ کے افعال و کردار کا تذکرہ کرنا، آپ کے اخلاق و سیرت کا تذکرہ کرنا، آپ کی مبارک زندگی معاشرت کا تذکرہ کرنا، آپ کی دیانت اور سخاوت کا تذکرہ کرنا، آپ کی شجاعت کا ذکر کرنا، آپ کی صداقت و امانت کا تذکرہ کرنا، آپ کے حلیے مبارک کا ذکر کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے کوئی بھی بندہ مومن انکار نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کا تذکرہ کرنا ایمان کا حصہ ہے، اطاعت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح اس پر کاربند رہنے پر ہم زور دیتے ہیں، تو یہاں اطاعت کے اوپر بھی کاربند رہنے پر ہم زور دینے والے بن جائیں، یہ ایمان کا اصل تقاضا ہے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اپنی ولادت باسعادت کے متعلق کیا تھا؟ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن جو روزہ رکھا ہے کوئی خاص بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں اس دنیا کے اندر آیا، پیر والا دن تھا، میں پیر والے دن اس دنیا کے اندر آیا، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس خوشی کے اظہار کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پھر صحابہ کرام میں سے بھی ایسے صحابہ گزرے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بھی اس دن کو روزہ رکھنے کی انہوں نے عادت ڈالی۔ پھر اس کے بعد دیگر محبت کرنے والے کبھی کبھار وہ پیر والے دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت شریفہ ہے۔ تو اگر ہم عمل کرتے ہیں تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر عمل کریں۔ اور یہ خواہش صرف میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، یوں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے؟ کہا یوم الاثنین، کہ آج کا دن پیر کا دن ہے، جو ہے نا پیر کا دن ہے۔ کہا کہ اچھا پیر کا دن ہے، یوں آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ یا اللہ میرے محبوب کو اس دن موت آئی تھی، اس دن آپ کا وصال ہوا تھا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف آپ کوچ فرما گئے تھے، یا اللہ میری بھی خواہش، ابو بکر کی بھی یہ خواہش ہے کہ مجھے بھی پیر والا دن نصیب ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے پیر والا دن بھی عطا کیا اور عمر بھی اتنی عطا کی جتنی محبوب کی عمر تھی۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ اطاعت جب ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک حقیقی محبت دکھاتے ہیں۔ پھر حقیقی محبت اتنی دکھاتے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ محبت کرنے والا محبوب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، محبوب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور خطبے کے اندر میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میرے انداز سے محبت کی، میری سیرت سے محبت کی، میرے کردار سے محبت کی، میرے اخلاق سے محبت کی، تو فرمایا کہ صرف ان چیزوں سے محبت نہیں ہے، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اطاعت میں ہے۔ من احب سنتی، محبوب کے طریقے میں ہے، من احب سنتی، محبوب کی سنتوں میں ہے، سیرت میں ہے، من احب سنتی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فقد احبنی۔ پھر محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام الانبیاء نے خود فرما دیا کہ میں اس کا محب ہوں، یہ میرا محب ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور محبوب نے فرمایا یہ میرے طریقے سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ تو ہمارے ذمہ کام یہ ہے کہ ہم محبوب کے طریقے کو اپنائیں، محبوب کی سنت کو اپنائیں، محبوب کی تابعداری میں آئیں، محبوب کی اطاعت کے اندر آئیں۔
फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि याद रखो लोगो, जिसने मुझसे मोहब्बत की, काना मइया फिल जन्ना, वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी की बात, कितनी बड़ी बात है कि महबूब के साथ मोहब्बत करना, महबूब की इताअत करना। महबूब ने फरमाया कि ये मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो जन्नत में मेरा साथ होगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम अपनी जिंदगी को में सुन्नतों को लाने वाले बन जाएं। सुन्नतें पामाल हो रही हैं, बिदआत की तरफ हम भागे जा रहे हैं। नमाजें हमसे फौत हो रही हैं, हम उधर मोहब्बत के दम भरते चले जा रहे हैं। इताअत हमसे छूट रही है और हम उधर मोहब्बत के दम भरने जा रहे हैं। और फिर इस पर जुल्म दर जुल्म बात यह है, जो आपकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं आप उनको भी बुरा भला कहते हैं। ये तो दीन पर चलने वाले नहीं, ये तो नबी को नहीं मानते, नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, ये तो नबी के फलां हैं, ये तो फलां है, फलां। अल्लाह के बंदो, हमें सुन्नत का पाबंद बनाया गया है, हमें अपनी मर्जी के तरीके का पाबंद नहीं बनाया गया। हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हमें पाबंद नहीं किया गया। आज हम अपनी मर्जी की बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, जिंदगियां कितनी मुश्किल बन गई। अपनी मर्जी के रसूमात को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना दिया हमने। कितने रिवाज ऐसे हैं हमारी जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं, दीन का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिंदगी मुश्किल किसकी हुई? अपनी हुई। हमारी जिंदगी मुश्किल में हुई। शादी का मामला देख लीजिए, रुखसतियों के मामलात देख लीजिए, अखराजात के मामले देख लीजिए, मंगनी के अखराजात देख लीजिए, दुनिया के नाम और नमूद के अंदर जो तकरीबात होती हैं उसके हालात देख लीजिए। इसके अंदर कितना अपने आप को मुश्किल के अंदर हमने डाला हुआ है। शरीयत ने हमें इन चीजों का पाबंद नहीं किया। सुन्नत में मोहब्बत भी है, सुन्नत में आसानी भी है, सुन्नत में इंसानी जिंदगी का ख्याल भी रखा गया है और उसके अखराजात का भी ख्याल रखा गया है। सुन्नत में फायदे ही फायदे हैं। तो हम सुन्नत को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाएं, उस पर अपनी जिंदगियां ही सारी सर्फ कर दें, खर्च कर दें, फिर एहतमाम के साथ उसके ऊपर रुपया पैसा भी लौटाएं, तो कोई फायदा नहीं है, जबकि हमारी जिंदगी के अंदर इताअत रसूल नहीं होगी। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता ना, सुबह से लेकर शाम तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुण गाता रहे और वो कहता रहे मैं नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूं, अगर उसकी जिंदगी में नमाज नहीं है, नबी की इताअत नहीं है, तो ये मोहब्बत नहीं हो सकती। ये आप भी समझते हैं, अल्लाह पाक ने अक्ल सलीम से नवाजा है। अल्लाह पाक ने शऊर दिया है कि हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत तब होगी जब हम महबूब की इताअत के अंदर आ जाएंगे। और यही बात जो दूसरी आयत करीमा खुतबे के अंदर मैंने पढ़ी थी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाएं, अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे बंदो, कुरान में बतला रहे हैं, ओ मेरे बंदो, वमा आताकुमुर रसूल, जो तरीका, जो अंदाज, जो सुन्नत, जो अमल मेरे महबूब तुम्हें बतलाएं, फखुजू, उसको पकड़ लो, उसको इख्तियार कर लो, उस पर अमल कर लो। और याद रखना, वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज से मेरे महबूब तुम्हें मना करें, फंतहू, उससे रुक जाओ, उससे रुक जाओ। यही इताअत है, यही इताअत है और यही अल्लाह को मतलूब है। अल्लाह पाक ने इसी वजह से तो फरमाया कि ये ऐसी इताअत है, ये ऐसा तरीका है, ये ऐसा तर्ज अमल है कि सिर्फ मेरे महबूब की इताअत नहीं है, मैं अल्लाह भी ऐलान करता हूं यही मेरी इताअत, यही मेरी इताअत है। मेरे महबूब की इताअत मेरी इताअत, महबूब की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, महबूब की इज्जत मेरी इज्जत, महबूब की तकरीम मेरी तकरीम, महबूब की अजमत मेरी अजमत, महबूब की शान मेरी शान, महबूब की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। जिसे महबूब से मोहब्बत नहीं, मुझे अल्लाह से मोहब्बत नहीं, क्योंकि महबूब से मोहब्बत का अंदाज वो इताअत में है। जो महबूब की इताअत में आ गया वो महबूब का भी मुहिब बन गया, अल्लाह भी उससे मोहब्बत का ऐलान करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और इसका एक और बड़ा फायदा कि महबूब की इताअत में आओगे, अल्लाह की मोहब्बत को भी पाओगे। और अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे महबूब की इताअत कर ली, मैं अल्लाह ऐलान करता हूँ उसकी गुज़िश्ता जिंदगी के सारे गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और फिर फरमाया कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंच गया, बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। ये रबीउल अव्वल का पैगाम कि हम महबूब की इताअत में आ जाएं। हमारी जिंदगियों में नमाजों के अंदर सुस्ती है, नमाजों के अंदर कमियां हैं, तो उसको ख़त्म करने वाले बन जाएं। आज से तहैया कर लें, हम इरादा कर लें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूंगा। कोशिश करें कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोलूंगा,
آج ارادہ کر لیں کہ میں حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، فراڈ سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اپنی زبان کو گندا نہیں کروں گا، گالم گلوچ اختیار نہیں کروں گا، کسی کو تانا نہیں ماروں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ یہ اطاعت ہے، یہ محبت ہے۔ ان چیزوں کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں خدا کی قسم آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور غیر ضروری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ آج وہی کیفیات بن چکی ہیں کہ غیر مسلم کو دیکھیں اور ادھر مسلمان کو دیکھیں، ظاہری طور پر کردار کے اندر غیر مسلم زیادہ اچھا نظر آتا ہے، کردار کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایمان کی تو بڑی دولت ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ظاہری طور پہ لین دین کے معاملے میں وہ صاف نظر آتے ہیں، معاملات میں چیزوں کے خرید و فروخت کے معاملے میں وہ ہم سے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر ہم ان چیزوں کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ نے وہ دین دیا ہے، یہ دین کامل ہے، یہ دین مکمل ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر امن ہے، اس کے اندر چاہت ہے، اس کے اندر رزق ہے، اس کے اندر دنیا ہے، اس کے اندر آخرت ہے، اور اسی کے اندر جنت ہے۔ ہم محبوب کی اطاعت میں آ جائیں۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تابعداری، فرمانبرداری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔